ہمارے زید بھائی جنہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، ہمارے طلبا کی تلاوت سن کر بہت ایموشنل ہوئے اور بڑی دل کی گہرائیوں سے ہمیں خوشی حاصل کی۔ اللہ کا فضل و احسان ہے۔ اب میں بنا کسی تاخیر اپنے اس پروگرام کے بارہا لوگ مہمان ہوتے ہیں اور منتظم بھی ہوتے ہیں، جن میں میری بات حضرت مولانا بلال ندوی صاحب، حضرت سے گزارش کروں گا کہ مختصر وقت میں مسابقے کے تعلق سے اطلاع خیال فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدر محترم اور ہمارے ننھے ننھے بچے اور نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام ہمارے بچپن کو یاد دلاتا ہے۔ ایسی مجلس ہوتی تھی 1999 کی بات کریں ہم، لائبریری تکیہ کلام مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم میں میں حفظ کر رہا تھا۔ میرے خیال سے میری عمر اس وقت 6 سال یا 5 سال یا 6 سال تھی۔ میرے اندر بڑی لگن تھی، بڑی کوشش تھی کہ میں اس طرح کے مقابلے میں شرکت کروں اور سب بچوں سے آگے جاؤں، سبقت کر لے جاؤں۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم کہیں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں، کسی بھی مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں، بے جھجک بغیر کسی تکلف کے کسی بھی عنوان پہ ہم بولنے لگتے ہیں۔ تو بڑا اچھا لگا جس طریقے سے یہ بچے یہاں پر بول رہے تھے۔ زید بھائی نے کہا کہ یہ ہندوستان کا فیوچر ہے، ہندوستان کا مستقبل ہے، ہندوستان میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دونوں یعنی دینی تعلیم سے بھی منور ہو اور دنیاوی تعلیم سے بھی منور ہو۔ کیونکہ جب انسان ایک مسجد میں رہتا ہے، ایک مدرسے میں رہتا ہے، اللہ تعالی رسول کی سلام میں رہتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ نورانی ماحول ہے۔ لیکن یہی بچہ اگر وہ کالج میں جاتا ہے، ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے، ڈفرینٹ کلچر ہوتا ہے اور طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو اس کی تربیت ہوتی ہے، یعنی جو مکتب میں ان بچوں کو سکھایا جاتا ہے، یعنی ان کی مائیں ان کو جو سکھا رہی ہیں، ان کے اساتذہ جو ان کو سکھا رہے ہیں، وہاں پہ کام دے گا، وہاں پہ یہ مکتب یاد کرے گا، وہاں پہ اش کرے گا یہ مکتب، اور وہاں اساتذہ بھی اش کریں گے کہ ہمارے بچے کسی دوسرے ماحول سے متاثر نہیں ہیں۔ میں ایسی محفلوں میں بھی جاتا ہوں، ایسی محفلوں میں بھی جاتا ہوں جہاں پر شراب کی محفل صحیح ہوتی ہے، ایسی محفل میں جاتا ہوں جہاں پر رقاصہ بھی ہوتی ہے۔ اور ابھی میں عراق سے واپس آیا ہوں، وہاں کا ماحول عجیب ہے، کہیں میں تو سب مسلمان ہیں، لیکن اگر ہماری تربیت اس مکتب میں یعنی مدارس میں یا ایسے اساتذہ کرام کے اندر نہ ہو تو سمجھ لیجیے میں ضائع ہو جاتا۔ میں ان کے ساتھ شراب پی لیتا، میں ان کے ساتھ رقاص بھی کر دیتا اور ان کے ساتھ میں دھلیہ بھی بنا لیتا۔ لیکن قربان جائیے ان مکتبوں پہ، ان مدرسوں پر اور ان علماء کرام صبح اٹھ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھنڈک کے موسم میں بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وضو کرنے جاتے ہیں ان کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں، ٹھنڈی اتنی ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، ان علماء کرام کی محنت یہ ہوتی ہے کہ بچے فیوچر میں مستقبل میں ضائع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں مولانا سے التماس کروں گا، مؤدبانہ التماس کروں گا
کہ اس طرح کی محفل باہر کریں. ابھی تو ہمارے جیت پور پارٹ 2 اس بلاک کے لیول پر ہوئی ہے. ہم چاہیں گے کہ یہ بھرتپور کی لیول تک ہو, پھر دلی لیول تک ہو, پھر انشاءاللہ ہم آگے لیول تک لے جائیں گے. جس کسی چیز کی ضرورت ہو مولانا, ہم اور ہماری پوری ٹیم ہمارا پورا جیت ہے آپ کے ساتھ اس مشن کو لے کے چلنے کے لیے تیار ہے. کیونکہ آپ ہی نے کہا ہم اکیلے نہیں چلے تھے جانے کے منزل مگر لوگ آتے گئے اور ہم بنتا گیا ہے. آگے بڑھیے, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور اس طرح کی محفلوں کو سجاتے رہیے اور ان بچوں کا حوصلوں کو بڑھاتے رہیے. وقت ختم ہے, انشاءاللہ پھر آگے موقع ہمیں ملتا رہتا ہے, آپ سے ہم بات کرتے رہیں گے اور اسی طریقے سے آپ بچے آگے بڑھتے رہیے. دنیا بہت وسیع ہے اور آج بات میں کہا گیا کہ بسم ربک الذی خلق, کہو اس پروردگار کے نام سے. اس نے کہا سب کچھ کہو, چاند ستارے جتنی بھی چیزیں سب چیز کے بارے میں کہو. آپ حافظ بھی بن سکتے ہو, آپ عالم بھی بن سکتے ہو, آپ مفسر بھی بن سکتے ہو, آپ محدث بھی بن سکتے ہو, آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہو, آپ انجینئر بھی بن سکتے ہو. اسلام کسی چیز سے روکتا نہیں ہے. اس لیے آپ بچوں کے پاس, اور اگر بچے کے پیرنٹس یہاں پر بیٹھے ہوں تو دھیان دیں, آپ دلی میں ہیں, ایسا ماحول ملتا نہیں ہے, ایسے اساتذہ ملتے نہیں ہیں, ایسے پیرنٹس ملتے نہیں ہیں. تو آپ لوگ ان بچوں کی نشوونما کے لیے, ان بچوں کی تربیت کے لیے آگے بڑھیے اور یہ مستقبل کو بہتر بنائیے. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ بڑے ہی انداز میں ہمارے بچوں کو حضرت والا موٹیویٹ کر رہے تھے اور آپ کو سمجھا رہے تھے. اب میں اخیر میں اس بزم کے چیف گیسٹ جو ملک اور بیرون ملک بہت سی جگہوں پر جا کر مدارس, اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز میں جا کر وہاں کے اسٹوڈنٹ کو سمجھتے اور پرکھتے ہیں اور پڑھنے کا ہنر رکھتے ہیں, اور ایک طرف علم و ادب کے بےتاج بادشاہ تو دوسری طرف میدان فقہ کے بے مثال مفتی ہیں. روزمرہ آئینی مسائل, روزمرہ آنے والے حالات اور مسائل کے تعلق سے ریسرچ سینٹر فقہ اکیڈمی کے حضرت والا چیف بھی ہیں, جو دلی فقہ اکیڈمی, دلی میں جو فقہ اکیڈمی ہے اس کے چیف بھی ہیں. اس لیے ہم حضرت والا کی زبانی یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے 24 طلباء نے جو پارٹیسپیٹ میں حصہ لیا, شرکت کری, آپ نے ملک اور بیرون ملک بے شمار مدارس کا معائنہ کیا. کیا ہمارے بچے اسی نہج پر, اسی طور طریقے کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں یا کمزوری ہے؟ اس طرف بھی حضرت والا سے توجہ کی گزارش ہے. حضرت والا